بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالو سبحانہ کا کہنے لگے اللہ آپ ہی کی ذات پاک ہے، یعنی اللہ آپ اکیلی ایسی ذات ہیں جو پاک ہیں، جن میں کوئی عیب نہیں ہے، اور ہم نے جو کچھ کہا تھا خداوندہ وہ بھی عیب ہی تھا، بولنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ لا علم لنا، کوئی علم ہمیں نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اس علم کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ یہ اصول کی بات ہے، کسی کے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس علم کے جو اللہ نے دے دیا ہے، اور وہ ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور جبریل امین ہو یا کوئی عام آدمی ہو، علم بس اتنا ہی ہر ایک کے پاس ہے جتنا مالک نے دے دیا ہے، وگرنہ کسی کے پاس کوئی علم نہیں۔ اور اصل علم وہ تو اللہ کے پاس ہے، وہ جو کچھ ہمیں بتاتا بھی ہے وہ بھی خبر ہے، اس نے بتایا کہ یہ چیز ہو جائے گی، یہ ایسے ہو جائے گا، یہ خبر ہی ہوئی نا۔ اصل میں جو علم کی صفت ہے وہ تو حق تعالی شانہ ہی کی ہے، اسی لیے اللہ بار بار اپنی صفت علم کا تذکرہ کرتا ہے کہ علم اس کے پاس ہے، علم اس کے پاس ہے۔ تو ارشاد فرمایا یہاں بھی کہ فرشتوں نے کہا اللہ تیری ذات عیب سے پاک ہے، کوئی علم نہیں ہے ہمیں سوائے اس علم کے جو تو نے عنایت فرمایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، اور اللہ آپ بڑے علم والے ہیں، بڑی حکمت والے۔ یہ جو آیات کے آخر پر اللہ تعالی کے نام آتے ہیں نا، اس پہ آپ خود ہی غور کر لیا کیجیے، ہم بھی انشاءاللہ عرض کرتے رہیں گے کہ جو آیت میں مناسب بات ہوتی ہے اسی مناسبت سے خدا کا کوئی نام آگے کو آ جاتا ہے۔ یہاں پیچھے علم کی بات چل رہی تھی نا، اور فرشتوں کا اقرار کہ ہماری لا علمی ہے، آپ دیکھیے آخر پہ پہنچ کے انہوں نے کہا العلیم الحکیم، اللہ علم بھی آپ ہی کا ہے اور حکمت بھی آپ ہی کی ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ جو حکمت ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ خلیفہ کیوں بنایا جا رہا ہے، خداوندہ حکمت بھی تیری اور علم بھی تیرا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعالی شانہ کے اسماء، اللہ کے نام، ان کو انسان کو پکارتے رہنا چاہیے، جو بھی کام پیش آ جاتا ہے اس کی مناسبت سے اللہ کو جو نام ہے اس کا ورد، اس کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ مثلا اللہ تعالی سے معافی مانگنی ہے تو اللہ کے ان ناموں کو پڑھے، رحمان، رحیم، تواب، توبہ کو قبول کرنے والا، غافر، معاف کرنے والا۔ اب اگر وہ پڑھنا شروع کر دے قہار، جبار، تو یہ تو بات مناسب نہ ہوئی، وہ تو قہر اور جبر کی بات ہے نا۔ اور اسی طرح الیاذ باللہ کبھی کسی کے لیے بددعائی کرنی پڑ جائے تو خدا کے ان ناموں کو پکارے، قہار، جبار، اس قسم کی چیزیں، کہ خدا کا قہر ان ظالموں پہ نازل ہو جو دشمن ہے مسلمانوں۔ تو اللہ کے ناموں میں دیکھنا چاہیے کہ خدا کی کس نام کی مناسبت اس چیز سے ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، جو اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، اس طرح کے اللہ کے ناموں کو پکارے۔